أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، صرف اپنے ملک پاکستان ہی میں نہیں بلکہ تمام عالم اسلام میں دیکھیں تو ہمیں مسلمانوں کی حالت کافی ابتر نظر آتی ہے، اور یہ سوال دل میں اٹھتا ہے کہ آخر مسلمانوں کی یہ حالت اتنی خراب تمام دنیا میں کیوں ہے، جبکہ اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں وہ تقریباً تمام کے تمام سوائے چند کے مسلمان ممالک ہی کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص یہ کرم کر رکھا ہے، اس کے باوجود ہماری حالت اتنی خراب ہے۔ سب سے پہلے تو ایک ہی چیز ذہن میں رکھیں کہ دین ہم سے کیا توقع کرتا ہے۔ دین ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم دین اور دنیا میں ایک انتہائی خوبصورت توازن قائم کریں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں تین طرح کے گروہ بن گئے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جس نے سمجھ لیا کہ دنیا کے لیے اسباب دنیا کو اختیار کرنا جو ہے وہی اصل بات ہے، جس کی وجہ سے وہ دین کی بنیادی اخلاقیات اور بنیادی جو بھی حقوق و فرائض اور بنیادی فرائض و واجبات ان سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہی نہیں بلکہ ان میں تو کچھ لوگ اب اس حد تک چلے گئے کہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ کی شان میں، قرآن مجید کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں بھی وہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان کو خوف نہیں آتا، مگر کہتے وہ خود مسلمان۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو بالکل ہی دوسری طرف نکل گیا، اس نے کہا جی اسباب دنیا کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس میں کسی ایک مکتبہ فکر نہیں، ہر مکتبہ فکر میں کچھ نہ کچھ گروہ شامل ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا داری میں پڑھنے کی، بس اللہ اللہ کیا جائے، ایک جگہ بیٹھا جائے اور دین کی خدمت کے لیے حد الامکان کوششیں کی جائیں، دنیا کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دلائل ان کے پاس بھی ہیں، دلائل ان کے پاس بھی ہیں۔ یہ لوگ ہمیں اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اصحاب صفہ جو اس وقت مکمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے، اس میں ایک بہت ہی مختصر چھوٹا سا گروہ ہے، ورنہ وہی مدینہ منورہ میں کئی صحابہ کبار جو دنیا بھی کر رہے تھے اور دین بھی کر رہے تھے، اور وہ اصحاب صفہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس طرف بھی اگر کوئی جانا چاہے، لیکن اس کی اس طریقے سے تلقین کرنا، اس طریقے سے تبلیغ کرنا کہ پتہ چلے کہ اچھا والا انسان جو ہے، اچھا مسلمان بننا چاہیے تھا اسے، اس نے اسباب دنیا اختیار کرنا ہی چھوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ کئی ایسے گھرانے ہیں جن کے اندر مختلف دینی کاموں کے نام پہ لوگ بڑا بڑا وقت غائب رہتے ہیں۔ اس میں پھر وہی بات ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں کچھ لوگوں کے خاص گروہ کا خیال آتا ہے، ہم اس کی نہیں بات کریں، ہم ہر گروہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے عزیزوں میں ایک صاحب ایسے ہیں جو کئی کئی مہینے غائب رہتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں دربار پہ پڑھ گئے تھے اتنے مہینے۔ ہمارے عزیزوں میں ایسے بھی شامل ہیں جو ایک ایک سال کے لیے چلے پہ چلے جاتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ ہمارے عزیزوں میں ایسے بھی ہیں جو دعوت اسلامی کے قافلوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں، کسی ایک گروہ کے ساتھ اس کو جوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا
تیسرا جو معاملہ ہے، تیسرا معاملہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان بیٹھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی پھر دو گروہ ہو گئے۔ ایک تو وہ گروہ ہے جس نے کہا کہ جی محافل کرا لو، مجالس کرا لو، یاسین کی محفلیں کرا لو، مختلف قسم کی جو دینی ہماری محافل ہیں ان کا انتظام کر لو اور نماز روزے کی پابندی کر لو، لیکن دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے معاملے میں اخلاقیات کی ان کے نگاہ میں کوئی بھی حیثیت نہیں۔ آپ ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں آ کے دیکھیے، باقاعدہ نمازی بچے بچیاں ہیں، نماز روزے کے پابند، دین پہ بات ہو تو بہترین گفتگو کرنے والے، لیکن لباس انتہائی نامناسب، زبان انتہائی نامناسب۔ ایک تو یہ گروہ ہے، اور جو اصل گروہ جس کو جو کوشش کر رہا ہے دین کی جو توقعات ہے اس کے مطابق چلنے کی، اس میں لوگ بہت کم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اسباب دنیا اختیار کرنے ہیں اور دین کی بھی پوری پوری خدمت کرنی ہے، لیکن صرف ان دونوں کو علیحدہ نہیں سمجھنا، ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھنا ہے۔ یعنی اسباب دنیا کے معاملے میں بھی اخلاق کا خیال رکھنا ہے، زبان کا خیال رکھنا ہے، لباس کا خیال رکھنا ہے، ہر طرح سے خیال رکھنا ہے ہمیں، اور دین کی خدمت بھی کرنی ہے۔ یہ ہے اصل صحیح طریقہ۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بہتر کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ تجارت بھی کرتے تھے، دین کی خدمت بھی ہے، اسباب دنیا بھی ہے، اور یہاں تک کہ کسی پچھلی نشست میں بھی ہم نے بات عرض کی تھی کہ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بے تحاشا سخت معاملات ہو گئے تو ان کا قافلہ پہنچا جس میں اگر ہمیں صحیح یاد ہے تو غالباً 100 اونٹ تھے مال و اسباب سے بھرے۔ لوگ بھاگے بھاگے آئے، تاجروں نے ان کو بڑی بڑی قیمتیں دی کہ بھائی آپ یہ ہمیں دے دیں۔ ظاہر تاجر جب خریدتا ہے تو منافع کماتا ہے، اس پہ پھر منافع رکھ کر بیچتا ہے، عمل کا نہیں، میں تو اس پہ 10 گنا میں یاد پڑتا ہے غالباً 10 گنا منافع ہوگا۔ ان کا 10 گنا منافع تو ممکن نہیں۔ تو انہوں نے پھر جب قافلہ پہنچا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج جس کو جتنا چاہیے لے جاؤ۔ کیونکہ 10 گنا منافع کیا ہے کہ ہم جب اللہ کے نام پر خالص اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا 10 گنا ہمیں اسی دنیا میں ہماری زندگی میں لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ اب دوسری طرف ظاہر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی مثال ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف دین کے لیے مقرر کر دی۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ کئی بار کسی صحابی کے ساتھ ساتھ حدیث کی بات کرتے کرتے اس کے گھر تک چلے جاتے تھے کہ شاید وہ دعوت دے دے کہ آ جاؤ اندر کچھ میرے ساتھ کھا لو، کیونکہ کئی کئی دن کا فاقہ رہتا تھا۔ تو آپ کو ہر طرح کی مثال ملے گی، لیکن کسی ایک چیز کو باقاعدہ ایک تحریک کے طور پہ چلانا مناسب نہیں۔ ہماری جو بڑی صاحبزادی ہیں ان کی ہم جماعت ان کی شادی ہوئی تو وہ میاں کے ساتھ کسی اسی طرح کی کسی اجتماع میں تشریف لے گئی، تو واپس آ کے انہوں نے مجھے پیغام بھیجوایا کہ بھئی وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو دنیا داری کر رہے ہیں بالکل غلط ہے، ہمیں سب کچھ چھوڑ کر اس طرف آ جانا چاہیے۔ تو یہ بات چند لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں جو یہ کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اس کی پھر بہت شرائط ہیں اس کے ساتھ، ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب اس میں پھر کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ جو مسلمان ہیں ہماری یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس نے یہ جو توازن ہے اس کو بطور معاشرہ جو ہے اس سے یہ بہت پیچھے رکھے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس مکمل غلامی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں غلامی وہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ہندو حاکم ہوگا یا ہمارا کوئی عیسائی حاکم ہوگا یا خدا نخواستہ کسی غیر مسلم اور قوم
کہ ہم جو ہے وہ نیچے چلے جائیں گے. غلامی صرف وہ نہیں ہوتی، غلامی یہ بھی ہے کہ ہم ان کے احسانات جس کو وہ احسان سمجھتے ہیں تلے اس بری طرح دبے ہوئے ہیں کہ ہم اب اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ بھی غلامی ہے. اور یہ غلامی جو آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پہ آتی ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس طرح کے عذاب جس میں پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھی اس طرح کے عذاب اب نہیں آتے. اب اسی قسم کے عذاب آتے ہیں، قوموں کو غلام بنا دیا جاتا ہے. یہ پہلے بھی ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد غلبہ غیر جو بھی ظاہر ہے اس وقت وہ مسلمان تھے. ہر نبی کے جو سچے پیروکار ہیں وہ مسلمان تھے. آج مسلمان صرف کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے. وہ جو مسلمان تھے ان پہ غلبہ ہو گیا کفار کا. نافرمانی، ذلت، رسوائی، غلامی، یہ سب کچھ سہنا پڑا. آج ہم بھی اسی مسئلے میں پھنسے ہیں. دیکھا جائے تو تمام عالم اسلام اس وقت جو ہے وہ غلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جو دیگر قومیں ہیں وہ تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹتی ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو جواب ملا نہیں، بلکہ اس وقت بہت ہوگے، مگر تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے. سیلاب کا جھاگ بے فائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اللہ تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا یہ دنیا کی محبت ہے اور یہ موت کا خوف ہے. آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں. کیا ہم میں یہ دونوں چیزیں بطور معاشرہ نہیں پائی جاتی؟ ظاہر ہے کہ بہت سے ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تمام ہی ایسے ہوں گے، لیکن اگر بہت کم تعداد میں، قلیل تعداد میں اس طرح کے لوگ ہیں تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. جو یہ امت ہے، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں. دیکھنا یہ کہ یہ امت اور یہ جو معاشرے ہیں، یہ جو ممالک ہیں، کیا وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اپنا عمل، اپنا کردار، اپنا علم، اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بننا ہے. یہ ذمہ داری ہے. اور دینی طور پہ بھی اور دنیاوی اسباب میں بھی. دنیاوی اسباب کی قلت ہو تو آپ کفار کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے جذبے کی بنیاد پہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی قصہ عرض کیا تھا داغستان کا، جہاں 3,500 کی فوج جس کے پاس توپیں تھیں اور بندوقیں تھیں اور بالکل اس زمانے کا سب سے جدید اسلحہ تھا، اور 2 مسلمانوں نے ان کو 3 دن تک روکے رکھا. لیکن 3 دن بعد باہر غلبہ تو ہو گیا نا جی، پکڑے تو گئے. اب یقیناً یا شہید ہوئے ہوں گے یا غازی ہوئے ہوں گے. دونوں معاملات میں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے. ہمارا تو ایمان نہیں، غازی ہے تو بھی بڑا درجہ ہے، شہید ہے تو بھی بڑا درجہ ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ دنیاوی اسباب کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا اور نفس پرستی سے باہر نکلنا پڑے گا، خواہشات سے باہر نکلنا پڑے گا. ہر وہ خواہش جو دین اسلام کی دی ہوئی جو بنیادی حدود ہیں اس سے باہر نکل جائیں، وہ خواہشات ہمیں برباد کر دیتی ہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ غفور و رحیم کس کے لیے ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کس سے محبت کرتا ہے. اس پہ ایک حدیث ہم نے بہت پہلے توبہ کے مضمون میں بیان کی تھی، دوبارہ عرض کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے الفاظ سن کے ایک دفعہ بندہ گھبرا جاتا ہے، لیکن اس کو
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آئی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اونٹ پہ اس کا سارا سامان ہے، صحرا میں وہ کہیں لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی اور اونٹ سامان سمیت بھاگ گیا. اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اونٹ نہیں ہے، میرا سارا سامان نہیں ہے. اب سارا سامان اس کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں. اب کیا ہوا؟ شدید رونا دھونا، اللہ سے استغفار، توبہ، اللہ سے التجا کہ یا اللہ میری مدد فرما. اور پھر اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے صحرا میں تھے، ادھر ادھر بھاگا اور اس کو آخر میں مایوسی سی محسوس ہوئی. اس کو پتہ چلا کہ اب تو میں مر جاؤں گا یہاں پہ بھوکا پیاسا، نہ میرے پاس سواری ہے، نہ میرے پاس اسباب ہے، کیا بنے گا؟ تو پھر اچانک وہ اونٹ مل گیا. تو اونٹ کے ملنے پر حواس باختہ ہو گیا، اور ایسا حواس باختہ ہوا کہ کہنا یہ تھا کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. الٹا کہہ گیا، یعنی اللہ کو بندہ کہہ گیا اور خود کو رب کہہ گیا. ظاہر کلمہ کفریہ ہے، لیکن ایک اضطراری کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ جو اضطراری کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اس کا توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ توبہ کرنے والے کے لیے. توبہ کے بعد توبہ خدا نہ خواستہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کرنے والے کے لیے، پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کرنے والے کے لیے. اسی لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور اسباب دنیا بھی اختیار کریں اور دین کا علم بھی حاصل کریں. ایک وقت تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کوئی عالم دین تو نہیں بن جائے گا. یہ بات درست ہے کہ عالم دین بن جائے گا، نہیں بن جائے گا، مگر بنیادی معاملات کی تو اس کو فہم ہونا چاہیے. اور تاریخ میں ہمیں ایسا وقت ملتا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. تو وہاں گئے تو انہوں نے خیال کیا کہ میں ابھی سفر کی حالت میں ہوں، تو ابھی ظاہر گرد بھی ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بھی بکھری ہوئی ہے، تو میں حجام کے پاس جا کے اور وہاں پہ غسل کرتا ہوں، اور غسل کر کے پھر اپنا ذرا بال اور داڑھی وغیرہ کو تھوڑا سا سلجھاتا ہوں، اور سلجھانے کے بعد جو ہے ابو حنیفہ سے ملنے کے لیے جاؤں. تو کتابوں میں لکھا ہے، فقہا نے درج کیا ہے کہ ہوا یوں کہ وہ جب حجام کے پاس گیا، اس نے وہاں پہ غسل کیا، کیونکہ اس وقت حجام کے پاس ہم نے بچپن میں بھی دیکھے ہوئے، آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں کہ حمام ہوا کرتے تھے ہمارے بہت زیادہ. وہیں پہ حجام ہوتا تھا، وہ حجامت بھی کرتا تھا، داڑھی بھی بناتا تھا، خط بھی بناتا تھا، اور وہیں پہ ساتھ اس میں حمام ہوتے تھے 2 یا 3 جس میں نیم گرم پانی ہوتا تھا، لوگ مسافر آ کے وہاں پہ نہا سکتے تھے. تو وہ جب بیٹھا تو وہ حیران رہ گیا. ہمارے یہاں حجام آپ کے ساتھ جب کٹنگ کرتا تو کیا باتیں کرتا؟ سیاست کی، دنیا کی، ڈراموں کی، فلموں کی، ایکٹرز کی، ایکٹریسز کی، یہی چلتا ہے نا ہمارے یہاں. یا اس کی بات، اس کی بات، اس کی بات لگائی بجے. وہ لکھا ہے فقہا نے کہ وہ جتنی دیر ان کی حجامت کرتا رہا ان صاحب کی، اتنی دیر وہ باقاعدہ دلائل کے ساتھ فقہی مسائل پہ بات کرتا رہا. اللہ اکبر. تو یہ وقت گزرا ہے ہم مسلمانوں میں، کہ ہم جو آج کہتے ہیں کہ جی عام مسلمان نے تو عالم دین نہیں بن جانا، بالکل ٹھیک ہے نہیں بن جانا، لیکن کم از کم اس کی گفتگو جو ہے، اس گفتگو میں سے غیر ضروری چیزیں تو نکل جائیں. کیونکہ حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ محفل، وہ مجلس جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے، وہ شیطانی مجلس ہے. اس لیے ایک دفعہ ایک جماعت کے اس کے 2-3 مفتی حضرات ہم سے ملنے کے لیے تشریف لے آئے، اور ان سے بات ہو رہی تھی. تو گفتگو کرنے کے بعد آخر میں کہنے لگے کہ اگر اجازت ہے تو میں ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ نعت پڑھیے. پھر انہوں نے کہا جی درود شریف ہو جائے، درود شریف ہو جائے. پھر انہوں نے کہا دعا ہو جائے، دعا کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالانکہ گفتگو ساری دینی ہوئی ہے، لیکن کم از کم اس کے اندر براہ راست اللہ کی حمد آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح آ جائے، اور دعا ہو جائے خیر کی، تاکہ جب ہم اٹھ کے جائیں تو ہماری یہ جو آج کی مجلس ہوئی ہے ہم 3-4 بندوں کی، یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے. کیسی کمال کی بات ہے. سو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ہر اپنی ذمہ داری، اپنی کوتاہی، ہم کیا کہتے ہیں
یہودیوں کی سازش ہے جی، عیسائیوں کی سازش ہے جی، ہندوؤں کی سازش ہے جی. انہوں نے تو سازش کرنی ہے. اس بات کو کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ غیر مسلمین نے سازش کرنی ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ ان کی سازش ہے، سوال یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ان کی سازشوں کو سنبھال سکتے ہیں؟ اصل تو مسئلہ یہ ہے. جب تک ہم تیار تھے الحمدللہ ہم نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، ساری دنیا ہم سے سیکھتی تھی. آج نتیجہ کیا ہے؟ ہم ساری دنیا سے سیکھتے ہیں اور ہمارے جو تھوڑے بہت سکھانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں چھوڑ کے انہی کے پہلے پاس چلے جاتے ہیں، وہیں جا کے غلام ہو جاتے ہیں. ہم تو انڈائریکٹ غلام ہے نا، وہ ڈائریکٹ غلام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سمجھنا ضروری ہے. اور دوسرا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب کچھ اللہ پہ ڈال دیا. اللہ پہ ڈالنا ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ دیکھیں اللہ کی طرف سے اسباب کب آتے ہیں؟ جب ہم قدم اٹھاتے ہیں. اگر ہم قدم نہیں اٹھاتے تو اسباب بھی نہیں آتے. ہاں کسی ایک دو نیک پرہیزگار بندوں کی برکت سے اگر اللہ تعالیٰ ان اسباب کا اہتمام کر دے تو کوئی کر دیتا بات. قرآن مجید میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے، اور کسے نہ بدلے جو اس کے نفوس میں ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم آدھی آیت پیش کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے آدھی آیت پیش کرتے ہیں، آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے. کس چیز کو نہ بدلے؟ جو اس کے نفوس میں ہے. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو وہ کسی کے ڈالے سے نہیں ڈال سکتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ رات کے اندر. تو اسی لیے ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کا جو کردار ہے وہ ہمیں قرآن سے بھی اس کا واضح ثبوت مل جاتا ہے. یہ امت جو ہے دو کام اگر کرے غالب ہو جائے گی. ایک اسباب کو اختیار کرنا، اور دوسرا قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں اس کے مطابق انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انفرادی طور پہ کر رہے ہیں الحمدللہ، بے تحاشا ایک بہت بڑی تعداد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انفرادی طور پہ کر رہی ہے، اجتماعی طور پہ بطور معاشرہ ہم نہیں کر رہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے. وہ بچپن میں آپ لوگوں نے اسکول میں بھی اردو کی کتاب میں وہ کہانی پڑھی ہوگی کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ایک ایک دکا پکڑا دیا اور کہا توڑ دو. انہوں نے توڑ دیا. اس نے پھر ان دکوں کو اکٹھا کر کے کہا اب ان کو توڑو. وہ سارے زور لگاتے رہے، وہ نہیں ٹوٹا. مسئلہ یہ کہ ہم سب انفرادی طور پہ تو لگے ہوئے ہیں، اجتماعی طور پہ کچھ نہیں ہوگا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نہ صرف غیر مسلموں کے غلام ہو گئے ہیں بلکہ ہم شعلہ بیانی کے بھی غلام ہو گئے ہیں. جو جتنا زیادہ زور سے، جتنا زیادہ فلاں کو برا فلاں کو برا فلاں کو برا کر کے بات کرتا ہے، ہم اس کے بھی غلام ہو گئے. ہمیں لگتا ہے یہی بات درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا انداز کیا تھا؟ ہمارے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کسی کی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے، دو اور احادیث ہم پیش کرتے ہیں آپ کو. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میں آنے والوں کا، اس کے بعد ان کے بعد میں آنے والوں کا، اس کے بعد ان کے بعد، اس کے بعد لوگ جھوٹی گواہی کی پر بھی کوئی شرمندگی جو ہے محسوس نہیں کرتے. مفہوم عرض کر رہے ہیں، اصل الفاظ نہیں ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دھوکہ دہی اور دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھی. دنیا میں رہنا ہے، دنیا کمانی بھی پڑے گی. کمائی، صحابہ نے بھی کمائی. بڑے بڑے ہمارے ائمہ بڑے بڑے امیر لوگ تھے، ایسی کون سی بات ہے؟ اس سے تو کوئی منع نہیں کر رہا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کماؤ، دنیا کو دل میں جگہ مت دو. اور بلکہ صحابہ کرام
से हमें ये हदीस पहुंचती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा किसी को कहा, देखा कि क्या इसके बहुत बुरे हालात हैं जो इस तरह फिरता, उनका नहीं, ये तो बड़ा अच्छा खाता पीता शख्स है। तो उन्होंने कहा कि नागवारी, क्योंकि अगर खाता पीता है तो उसके उठने बैठने चलने फिरने और हुलिये से उसका इजहार क्यों नहीं होता। हम इसराफ के दीन खिलाफ है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने से कभी इस्लाम ने आपको मना नहीं किया। यहां गलती हम करते हैं। हमें याद है हमारे वालिद साहब ने एक दफा कुछ क्वार्टर बनाए, तो वो क्वार्टर जो थे लाहौर में, वो क्वार्टर जो थे साथ ही एक छोटा सा होटल था, जैसे कच्चे होटल जो होते हैं, वहां पे मालिक खुद बैठता था, उसकी फट्टी से कपड़े होते थे, बदबूदार टूटी चप्पल होती थी, उसका बेटा वहां पे बैरे के तौर पे काम करता था, चाय देनी, खाना देना, सालन देना, उसकी भी टूटी चप्पल होती थी, इंतहाई गंदे कपड़े होते थे। और ये बात कर रहे हैं आज से तकरीबन 40 साल पहले। और उस शख्स ने खड़े खड़े अपने घर के लिए एक क्वार्टर कई लाख देकर खरीदा। इसका मतलब उसके पास वो कई लाख थे तो खरीदा उसने। लेकिन हुलिया उसका क्या था? ऐसे लगता था जैसे इसको तो ज़कात की जरूरत होगी। तो दीन इसको पसंद नहीं करता है। दीन कहता है आपको अल्लाह ने नवाजा है, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा उठे फिरे, हाँ इसराफ ना करें। ऐसा इसराफ ना हो कि जिससे किसी की दिल आजारी हो जाए, वो जुल्म है। तो कोई मना नहीं कर रहा आपको पैसा कमाने से, दुनिया कमाने से। सिर्फ हम क्या कह रहे हैं कि दीन कहता है कि दुनिया को अपने दिल में जगह मत दो। दिल में सिर्फ एक जात को जगह दो, और वो है हमारा खालिक, हमारा मालिक। अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखें। अल्लाह की मोहब्बत होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी लाजमी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलो मोहब्बत रख लो, तो अल्लाह की मोहब्बत भी लाजमी होगी। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि किसी एक की मोहब्बत हो और दूसरे की मोहब्बत हो, ये मुमकिन नहीं। लेकिन चूंकि हम धोखे में पड़ गए और दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए, तो इसी हवाले से एक और हम हदीस बयान करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जरूर चलोगे अगली उम्मतों के रास्तों पर, बालिश्त बालिश्त और कदम कदम, यहां तक कि अगर वो किसी गो के सुराख में भी घुसे तो तुम भी उनके साथ अंदर घुस जाओगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी मुराद यहूद व नसारा है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो और कौन? आइए हम अपने इर्द गिर्द देखें, क्या हम यही नहीं कर रहे? हम में से एक बड़ी तादाद ने या सिर्फ दुनिया पकड़ ली है या सिर्फ दीन पकड़ लिया है, या दोनों को पकड़ा है तो हमने उसमें भी दीन और दुनिया में तमीज कायम कर दी है। दोनों को साथ नहीं रखा। दोनों को साथ रखना हमारे लिए जरूरी है। और इसमें सबसे पहली चीज जो है वो कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने हमसे गुफ्तगू की है, वो हमने छोड़ा है। और इसमें भी कुरान मजीद में सूरह अल फुरकान में अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा कहा है कि क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तो ज़हन में रखें, ख्वाहिशात को खुदा ना बनाए, ख्वाहिशात को इलाह ना बनाए। हाँ, अच्छा कमाएं, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अल्लाह की मखलूक का हिस्सा निकालें, अखलाक पकड़े, जुबान को काबू में रखें, हाथ को काबू में रखें, पांव को काबू में रखें, बुनियादी चंद चीजों का ख्याल करें। इंशाअल्लाह रोज़ क़यामत हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। और कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। हम कई बार जानते बुझते, कई बार नादानस्तगी में ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनसे हमारे अमाल बर्बाद होने का खदशा होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये किया है। कसरत से इस्तिग़फ़ार, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, किसी के बारे में कोई बात मेरे दिल में आई है, मुझे माफ कर दे, उसको अजर दे दे, उसको मुकाम दे दे। कोई गुमराह है, या अल्लाह उसको हिदायत दे दे। ये नहीं कि हम देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, ये नहीं, या अल्लाह इसको हिदायत दे दे।
اگر اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی اور اس کو ہدایت مل گئی تو روز قیامت اس کی ہدایت ملنے کا انعام و اکرام بھی تو ہمیں ہی ملے گا. محبت اپنائیں اور نرم زبان اپنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اذن دے، ہم اصل دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور کثرت سے استغفار کی ہمیں اذن و توفیق ملے، تاکہ جب ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہے، چاہے ہم کسی خاص کمزور لمحے میں کوئی غلطی کر جاتے ہیں یا ہم نادانستگی میں کر جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے درجات بلند فرمائے، اور ہم سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اور جتنے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کر ان کے درجات بھی بلند فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.